بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک، اور وہ ٹاپک ہے لسٹیریا مانوسائٹوجینی۔ لسٹیریا مانوسائٹوجینی is a small gram-positive rod shape arranged in V or L-shaped formation similar to Coraini bacteria. The organism exhibits an unusual tumbling movement that distinguishes it from Coraini bacteria which are non-motile. اصل میں لسٹیریا مانوسائٹوجینی کیا ہے؟ یہ بھی ایک راڈ شیپ بیکٹیریا ہے، اسی طرح اسمال گرام پازیٹیو راڈ شیپ بیکٹیریا ہے، اور یہ بھی کورائنی بیکٹیریا کی طرح ایل اور وی شیپ میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن کورائنی بیکٹیریا اور لسٹیریا مانوسائٹوجینی میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لسٹیریا مانوسائٹوجینی میں آؤٹر ممبرین ہوتا ہے، ایک بنیادی فرق یہ ہے، یہ واحد گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے جس میں آؤٹر ممبرین ہوتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پراپرٹی یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا جو ہے ایک خاص قسم کا مومنٹ کرتے ہیں جس کو ہم ٹمبلنگ مومنٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کورائنی بیکٹیریا کی بات کریں تو وہ نان موٹائل ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ پراپرٹی یہ ہے کہ کالونی آن اے بلڈ ایگر فلیٹ produces a nerve zone of beta hemolysis that resembles the hemolysis of some streptococci. یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ جب آپ بلڈ ایگر پہ گرو کرتے ہیں تو یہ ہیمالیسس شو کرتا ہے جس طرح کی اسٹریپٹوکوکسائی شو کرتا ہے۔ لسٹیریا grow well at cold temperature, so storage of contaminated food in the refrigerator can increase the risk of gastroenteritis. This paradoxical growth in the cold is called cold enhancement. یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ یہ کولڈ مطلب ٹمپریچر جو ہے فریزنگ ٹمپریچر کو ٹالریٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ جب ریفریجریٹر پہ فوڈ رکھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو کنٹیمنیشن کے چانسز زیادہ ہے، اور چونکہ یہ بیکٹیریا گیسٹرونٹرائٹس کاز کرتا ہے تو ریفریجریٹر میں جب آپ فوڈ سٹور کرتے ہیں تو اصل میں اس کا رسک زیادہ ہے گیسٹرونٹرائٹس کا، کہ اس سے گیسٹرونٹرائٹس کاز ہو جائے، کیونکہ ریفریجریٹر فوڈ میں یہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے، گروتھ کرتا ہے۔ ایک سب سے بہت امپورٹنٹ پراپرٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the bacteria polymerizes the host actin filament to its tail، کہ جب یہ بیکٹیریا ملٹیپلیکیشن کرتی ہے باڈی میں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہوسٹ سیل میں جو ایکٹین فیلامنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹین فیلامنٹ کو اپنے ٹیل کے ساتھ پالیمرائز کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں۔ یہ سپوز یہ لسٹیریا ہے، یہ بیکٹیریا ہے، اور انہوں نے کیا ہے، یہ ہوسٹ سیل ہے، اس ہوسٹ سیل سے انہوں نے کیا ہے کہ اپنے ٹیل کے ساتھ ایکٹین پروٹین جو ہے وہ کیا کہ پالیمرائز کیا ہے، مطلب انہوں نے اپنے ٹیل کے ساتھ ایڈ کیا ہے۔ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے، اس کے ٹیل کے ساتھ ایکٹین پروٹین ہے وہ پالیمرائز ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جب اس کا گرام سٹیننگ کرے تو آپ کو اس طرح یہ نظر آئے گا، ایل یا وی شیپ کے فارم میں نظر آئے گا۔ میں نے آپ کو کس میں بتایا تھا، کورائنی بیکٹیریم ڈپتیریا میں نے آپ کو یہ ڈسکس کیا تھا۔ ابھی اگر ٹرانسمیشن کی بات کریں تو this bacteria is excreted in the feces. It is widely distributed in soil and water. یہ بیکٹیریا فیسز میں ایکسکریٹ ہوتا ہے اور یہ واٹر میں یہ پائی جاتی ہے اور سائل میں پائی جاتا ہے۔ اب اس کا یہ نام جو ہے the name is derived from the proliferation of monocyte, a type of leukocyte found in the some animal infected by it. اس کا جو نام ہے مانوسائٹوجین، مانوسائٹ سے مطلب یہ نام لکھا ہے کیونکہ یہ وائٹ بلڈ سیل کی ایک ٹائپ ہے مانوسائٹس، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس مانوسائٹ میں یہ ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ہے لسٹیریا مانوسائٹوجینی۔ اچھا، یہ کس طرح کا ہے؟ اوکیجنلی لسٹیریا مانوسائٹوجینی invade the bloodstream and causes a wide range of disease conditions, especially sepsis.
یہ کیا کرتے ہیں کہ سیل میں آپ کو اس طرح نظر آئے گا، اور یہ نارملی کیا کرتا ہے کہ نارملی یہ بیکٹیریا جو ہے یہ انویٹ کرتا ہے بلڈ سٹریم کو، اور بہت سی زیادہ ڈیزیز کرتے ہیں، اسپیشلی سپسس. Recovering or apparently healthy individual often shed the pathogen independently in their feces. جو ریکور بندہ ہوتا ہے، جو مطلب اس ڈیزیز سے ٹھیک ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پیسز میں اس پیتھوجن کو انڈیپینڈنٹلی ایکسکریٹ کرتے ہیں. امپورٹنٹ فیکٹر ان اٹس وائرولنس از that when Listeria monocytogenes is ingested by phagocytic cell it is not destroyed. اس کی وائرولنس فیکٹر کی ہم بات کریں تو جب یہ بیکٹیریا مطلب مانوسائٹ یہ پیگوسائٹک سیل جس طرح کی میکروپیجز ہے، یہ کیا کرتے ہیں، سپوز یہ لسٹیریا مانوسائٹوجینی ہے، تو جب یہ بیکٹیریا جو ہے جب میکروپیجز یہ پیگوسائٹک سیل ہے جب اس کو کیا کرتے ہیں پیگوسائٹوز انجسٹ کرتے ہیں تو یہ ڈسٹرائی نہیں ہوتا، اور کیا کرتے ہیں ایون اٹ پرولیفریٹ ود ان دیم، اور اس کے اندر یہ پرولیفریٹ کرتا ہے، ملٹیپلیکیشن کرتا ہے. پرائمریلی جو لیور کی سیلز ہے یہاں پہ یہ کیا کرتے ریسپریشن کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں. It also has the unusual capability of moving directly from one phagocyte to adjacent one. یہ کیا کرتے ہیں، اس میں یہ ایبیلٹی بھی ہے کہ یہ ایک میکروپیجز ہے، اس میکروپیجز سے یہ سوڈوپوڈ بناتے ہیں اور دوسری میکروپیجز میں یہ چلے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھو سیل ٹو سیل اسپریڈ آف لسٹیریا مانوسائٹوجینی دا کاز آف لسٹریسس، اور یہ ایک سیل سے دوسری سیل تک پہنچ جاتا ہے، اور کیا کاز کرتا ہے کہ یہ ایک میکروپیجز سے دوسرے میکروپیجز میں چلا جاتا ہے، اور میکروپیجز اس کو مطلب پیگوسائٹوز نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا یہ ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں. اگر ابھی یہ کلینکل فائنڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو لسٹیریا انفیکشن اکر پرائمریلی ان 2 کلینکل سیٹنگ، 2 کلینکل سیٹنگ میں انفیکشن کاز ہوتے ہیں. ون کیا ہے کہ ان دا فیٹس اور ان اے وومن ایز اے ریزلٹ آف ٹرانسمیشن اکراس دا پلیسنٹا اور ڈیورنگ ڈیلیوری. بچوں میں یہ انفیکشن کاز کرتا ہے. بچوں میں انفیکشن کس طرح کاز کرتا ہے کہ پریگننٹ وومن ہو، سپوز یہ پریگننٹ وومن ہے، اور یہ پریگننٹ وومن جو ہے وہ یا ڈیلیوری کے دوران برتھ کنال سے بچے کو ڈیزیز ٹرانسمٹ کرتا ہے، یا پلیسنٹا کے ذریعے یہ ڈیزیز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ابھی یہ کیا ہوتا ہے اصل میں کہ دوسرا ریزن کیا ہے کہ ان پریگننٹ وومن ان امیونو کمپرومائز ایڈلٹ اسپیشلی رینل ٹرانسپلانٹ پیشنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ 2 قسم کے لوگوں میں انفیکشن کاز کرتے ہیں، ایک وومن میں کاز کرتے ہیں اور دوسرا امیونو کمپرومائز ایڈلٹس میں کاز کرتے ہیں. وہ لوگ جن نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ہوئی اس میں یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کڈنی جو وومن جو ہے وہ کیوں امیونو کمپرومائز ہے، اس کا امیونٹی سسٹم کیوں کم ہے. تو پریگننٹ وومن میں سیل میڈیٹڈ امیونٹی جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، خاص کر جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے اس میں سیل میڈیٹڈ امیونٹی کم ہو جاتا ہے. ابھی یہ اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ ساری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اینیمل پلانٹ اینڈ ان سائل. اس کا ٹرانسمیشن کیا ہے کہ یہ آرگینزمز پلانٹ میں، اینیملز میں، واٹر میں اور سائل میں موجود ہوتے ہیں. فرام دیز ریزروائر اٹ ٹرانسمیٹڈ ٹو ہیومن primarily by ingestion of unpasteurized milk product under cooked meat and raw vegetable. جب کیا کرتے ہیں کہ آپ are contact with domestic farm animal and their species is also important source. یہ ڈیزیز کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ جب ان ریزروائر سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے انجیکشن کے ذریعے، جب انپاسچورائز ملک کھاتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، یا انڈر کوک میٹ کھاتے ہیں یا را ویجیٹیبل کھاتے ہیں، یہ چیزز جب آپ کا چیز کھاتے ہیں پریگننٹ وومن تو اس کو بھی یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھو یہ ایک وومن ہے اور یہ پریگننٹ ہے، انہوں نے کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کوکڈ فوڈ کھاتے ہیں، مطلب اسپیشلی جو انپاسچورائزڈ ملک ہے یا ملک پروڈکٹ ہے یا چیزیں وہ کھاتے ہیں، تو اس کو یہ کیا ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے، یا سائل سے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ اس کو ایڈجسٹ کر. پیتھوجینسس کی اگر ہم بات کریں تو فالوئنگ انجیکشن جب یہ انٹر ہو جاتا ہے تو بیکٹیریا کہاں پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ لارج انٹسٹائن کی کولون میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ فیمیل کی جینیٹل ٹریکٹ کو کالونائز کرتے ہیں. یہاں سے فرام دس لوکیشن دے کین انفیکٹ دا فیٹس ایف ممبرین رپچر اور انفیکٹ دا نیونیٹ ڈیورنگ پیسج تھرو دا برتھ کنال.
تو فیمیل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیمیل جب فیمیل کو فیٹس سے کب ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ جب رپچرنگ ہو آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی یوٹرین وال میں، تو یہ یا ڈیلیوری کی کیس میں برتھ کنال سے جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ ابھی پیتھوجینسس لسٹیریا کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرگینزم کی ایبلٹی کو، ٹھیک ہے نا، مطلب انویژن یہ کس طرح کرتا ہے اس کی، تو انویژن آف دا سیل از میڈیٹیڈ بائی انٹرنلین میڈ بائی لسٹیریا اینڈ ای کیڈرین آن دا سرفیس آف ہیومن سیل۔ بیکٹیریا میں کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا میں مطلب ویرولنس جو فیکٹر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انٹرنلین ہوتا ہے بیکٹیریا لسٹیریا مونوسائٹوجینی میں، اور وہ لسٹیریا پھر ای کیڈرین کے ساتھ جو ہیومن کی سیل کی سرفیس پہ موجود ہوتے ہیں، یہ انٹریکشن کرتے ہیں۔ The ability to pass the placenta, enter the meninges and invade the gastrointestinal tract depend on the interaction of internalin and ecadrine on these tissue۔ ابھی جو یہ پلیسنٹا کو کراس کرتا ہے یا میننجز تک پہنچ جاتا ہے یا گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کو یہ جاتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکیڈرین اور انٹرنلین کی انٹریکشن کی وجہ سے۔ یہ دیکھو، یہ ایک بندہ ہے لسٹیریا جو ہے وہ باڈی کو انٹر ہوا ہے کنٹیمنیٹڈ فوڈ کے ذریعے، اور لسٹیریا پھر پیگوسائٹوز کیا ہے ہوسٹ سیل نے، اسپیشلی جو گال بلیڈر ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، پیگوسائٹوز کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، لسٹیریا۔ نیکسٹ پھر کیا ہوتا ہے، نیکسٹ جب یہ انٹر ہو جاتا ہے سیل میں، تو آرگینزم کے ساتھ ایک خاص پروٹین ہوتا ہے، اس کا نام ہے لسٹیریولائسین۔ یہ لسٹیریولائسین کیا کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب باڈی میں کوئی مطلب پیتھوجین انٹر ہو جاتے ہیں تو پیگوسیٹک سیل اس کو انگالپ کرتے ہیں، اس سے پیگوسوم بنتا ہے۔ تو لسٹیریولائسین کیا کرتا ہے، اٹ اسکیپ فرام دا پیگوسوم انٹو دا سائٹوپلازم۔ تو یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا، یہ جو آپ کو پتہ ہے یہ دا انٹراسیلولر بیکٹیریا اسکیپ فرام پیگوسوم، تو یہ جب انٹر ہو جاتا ہے تو پیگوسوم سے یہ سائٹوپلازم میں آ جاتا ہے۔ سائٹوپلازم میں جب آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ گرو کرتا ہے انٹراسیلولرلی، ٹھیک ہے۔ بیکٹیریا انٹراسیلولرلی گرو کیوں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی جو ہے وہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی جو ہے وہ موسٹ پاور ڈیفینس سسٹم ہے باڈی کا۔ تو یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ لسٹیریولائسین پروڈیوس کر کے پیگوسوم کو انہیبٹ کرتا ہے اور سیل میڈیٹڈ امیونٹی کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، اس وجہ سے یہ بیکٹیریا انٹر ہو جاتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا جو ہے یہ پیگوسائٹ میں گرو کرتا ہے، کیوں کرتا ہے کہ لسٹیریا کی میسنجر آر این اے جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ہماری باڈی کا ٹمپریچر بھی کیا ہے، 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ایک تین فلامنٹ کو پھر اندر کیا کرتے ہیں، اپنے ٹیل کے ساتھ پولیمریز کرتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ نیو انفیکٹڈ سیل جو ہے وہ نیو سیل کو انفیکٹ کرتا ہے، اور یہ ٹیل پھر کیا کرتے ہیں، یہ ٹیل جو ہے یہ بیکٹیریا کو پش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوڈوپوڈ بناتا ہے اور پش کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ سوڈوپوڈ جو ہے وہ انڈوسائٹوز ہوتا ہے، نیو ہوسٹ سیلز کو انڈوسائٹوز کرتے ہیں، اور ریسائیکل جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور بیکٹیریا نیو ہوسٹ کو پھر کیا کرتے ہیں، انفیکٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں یہ لسٹیریا مونوسائٹوجینی برین تک پہنچ جاتا ہے اور میننجائٹس کاز کرتا ہے۔ یہ پھر یہ دیکھو، یہ فوٹوگراف میں آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا بنایا کہ اس طرح کی پالس فوڈ بنائے، سوڈو فوڈ بنائے، اس میں اندر لسٹیریا موجود ہے۔ اچھا، اب یہ اگر ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ بیکٹیریا انجسٹڈ ہو جائے تو یہ بائنڈ ہو جاتے ہیں میکروفیجز یا ایپیتھیلیل سیل پہ، اس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اور اس کا انڈوسائٹوز ہوتا ہے۔ اندر جو ہے پیگوسوم میں لسٹیریا کیا کرتے ہیں کہ لسٹیریولائسین او بناتے ہیں، یہ ایک انزائم ہے جو پیگوسوم کو بریک کرتے ہیں۔ کب بریک کرتے ہیں کہ جب یہ لائسوسوم کے ساتھ فیوز نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ لسٹیریا جو ہے یہ ڈائجسشن کو اوائڈ کرتا ہے۔ لسٹیریا پھر گرو کرتے ہیں اور سائٹوسول میں اور بی سیل سے یہ چھپ جاتا ہے، اس طرح یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ تو یہ گیسٹرونٹائٹس کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں میں بیماری کاز کرتا ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو جو انویسیو ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی میننجائٹس کاز کرتا ہے، سپسس کاز کرتا ہے، تو یہ اس کیس میں آپ نے ٹرائمیتوپریم یا سلفامیتاکسازول آپ نے دینا ہے۔
یا کمبینیشن آف دیدن امپیسیلین اور جنٹامائسین یا امپیسیلین اور ٹرائمیتوپریم یا سلفامیتاکسازول کا آپ نے کمبینیشن یوز کرنے ہے. ریزسٹنٹ اسٹرین اس کے لیے مطلب ریئر ہے، اور لسٹیریا گیسٹرونٹرائٹس جو ہے وہ ٹپیکلی اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. پریونشن آپ کس طرح کریں؟ چونکہ پریونشن اس کا ڈیپیکل ہے کیونکہ امیونائزیشن ویکسین اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے کہ لمیٹنگ دی ایکسپوجر آف پریگننٹ وومن ان امیون کمپرومائز پیشنٹ ٹو پوٹینشیل سورسز سچ as palm animal, unpasteurized milk product and raw vegetable is recommended. اچھا ابھی کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پریگننٹ وومن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وومن کو آپ نے انپاسچورائز ملک یا اس کی پروڈکٹ جس طرح کی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز را ویجیٹیبل وغیرہ جو ہے آپ نے یا فارم اینیمل کی پروڈکٹ آپ نے ان کو نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو امیونو کمپرومائز پرسن ہے آپ نے اس کو ٹرائمیتوپریم سلفامیتاکسازول دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے یہ ڈیزیز پریونٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میننجائٹس کاز کرتا ہے، اور یہ CDC کے مطابق یہ 6 نمبر پہ ہے میننجائٹس کاز کرنے میں، مطلب اور بیکٹیریا بھی ہے لیکن 6 نمبر پر یہ لسٹیریا ہے، اور اس کی ساری ڈیزیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لسٹیریوسس.